ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مدرسۃ البنات السلفیہ چنگاڈی کا یہ سالانہ پروگرام میں نہیں جانتا کہ کب سے منعقد ہو رہا ہے، لیکن میں دوسری مرتبہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میں بہت تاخیر سے آیا، ٹرین میری بہت لیٹ ہو گئی، اور آتے ہی سیدھے میں فوراً اسٹیج پر آیا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے فاضل دوست شیخ فضل الرحمان سراجی حفظہ اللہ کی تقریر چل رہی تھی، اس کے پہلے اور بھی علماء کرام نے اپنی اپنی تقریریں کی ہوں گی، مدرسے کی بچیوں نے بھی بڑی اچھی باتیں، بڑی اچھی تقریریں کی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے نکلنے والی بچیوں کو دین کا، اسلام کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے والی خادمہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، جتنے بھی منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔
میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 18ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی شروعات کی چند آیتیں پڑھی. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کامیاب کون ہے. اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. دیکھیے آیت کریمہ کی شروعات کس سے ہو رہی؟ کامیاب ہو گئے. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کامیاب کون ہے تو شاید آپ جواب دیں گے بھائی کامیاب وہ آدمی ہے جس کے پاس دنیا میں مال و دولت کی ریل پیل ہو، ڈھیر سارا پیسہ ہو، اچھا مکان ہو، بلڈنگیں ہو، جائیداد ہو، عہدہ ہو، کرسی ہو، وہی کامیاب. مگر معاف کیجیے گا، قرآن کریم کے اندر کامیابی کسی اور چیز کو کہا گیا. اللہ کی نظر میں کامیابی کوئی اور چیز ہے، رسول کی نظر میں کامیابی کوئی اور ہی چیز ہے. کیا ہے وہ کامیابی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اپنے سامنے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے. ثم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تم دنیا میں جو بھی اچھا عمل کرتے ہو، خراب عمل کرتے ہو، تم جو نیکی کرتے ہو، جو گناہ کے کام کرتے ہو، کل قیامت کے دن تمہارے ایک ایک عمل کا تمہیں پورا پورا حساب دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ کے برابر بھی تم نے اگر کوئی نیکی کی ہوگی، کل اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن تم اس کو دیکھ لو گے. اور ایک ذرہ کے برابر بھی تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، کوئی غلط کام کیا ہوگا، کوئی پاپ کیا ہوگا، کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تم اس کو بھی کل قیامت کے دن دیکھ لو گے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کامیابی کا مطلب بتا رہا ہے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دے، جنت میں ڈال دے. جو جنت میں چلا جائے، جو جہنم سے بچ جائے، اللہ فرماتا ہے فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے. وہ دنیا میں چاہے غریب رہا ہو، پریشان رہا ہو، بیمار رہتا رہا ہو، تکلیفوں میں رہتا رہا ہو، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں اگر جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اگر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے. اور دنیا کا بہت بڑا منسٹر بن گیا، بہت بڑا منتری بن گیا، کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا، مکان اور جائیداد بے شمار اس کے پاس ہو گئی، مال و دولت بہت زیادہ ہو گئی، لیکن کل اللہ کی بارگاہ میں اگر جہنم کی آگ سے نہیں بچ پایا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا، تو وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہے. تو کامیاب کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کیا. اب اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، اب قرآن کریم کا 18واں پارہ کھولیے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ
کہ ہم اپنے جن بندوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، ان کو ہم نے جہنم سے بچا لیا، ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی آگے ہم جو کوالٹیز بیان کر رہے ہیں، جو خوبیاں بیان کرنے جا رہے ہیں، جو صفات بیان کرنے جا رہے ہیں، اگر تم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لو، اگر تم ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اور تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، انسان دنیا کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنا انتظام کرتا ہے۔ ابھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے اور گرمی کا یہ عالم ہے کہ میں بنارس سے آیا ہوں، دوپہر میں اتنی کڑی دھوپ تھی، جبکہ 2 دن سے موسم کچھ غنیمت ہے، لیکن آج بھی دوپہر میں اتنی کڑی دھوپ تھی کہ صرف مجھے اپنے گھر سے اسٹیشن پہنچنے میں زبردست دھوپ محسوس ہوئی۔ انسان دنیا کی گرمی سے پریشان ہو جاتا ہے، انسان سفر کرتا ہے، اے سی میں سفر کرتا ہے کہ مجھے گرمی نہ لگے، گھر میں پنکھا چلاتا ہے، اے سی چلاتا ہے، کولر چلاتا ہے۔ وہ لوگ انسان دنیا کی گرمی سے بچنے کا کتنا انتظام کرتا ہے۔ دنیا کی آگ اگر گھر میں لگ جائے، ہمارے بچے ہمارے سامنے اگر جلنے لگے، باپ کے سامنے اس کا بیٹا اگر جلنے لگے، باپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے بچے کو آگ میں جلنے سے بچائے گا۔ باپ کو اگر صرف اتنا پتا چل جائے، ماں کو صرف اتنا پتا چل جائے کہ چھوٹا بچہ آگ میں جل رہا ہے، چھوٹا بچہ آگ میں، اس کا بیٹا آگ میں جل رہا ہے، ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے گی، باپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے اپنے بچے کو بچائے گا۔ وہ لوگوں، تم دنیا کی آگ سے تو بچنے کی تیاری کر رہے ہو، تم دنیا کی آگ سے تو اپنے بچوں کو بچا رہے ہو، لیکن میرا رب اپنے قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور جہنم کی آگ اللہ فرماتا ہے وہ پتھروں سے جلے گی، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ لکڑی اور کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ آج تو ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، انتقال کسی کا ہوتا ہے، ہم جنازے میں جاتے بھی ہیں، جنازے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قبر پر مٹی بھی ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو ہم دفناتے ہیں، مگر ہم کبھی یہ تصور نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے یہ جو مرا ہے کل یہ دن ہم کو بھی دیکھنا ہے، کل ہم کو بھی موت آنی ہے۔ یہ ساری دنیا کی دولت، یہ سارا دنیا کا نام، یہ ساری دنیا کی شہرت چھوڑ کے چلے جانا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ دنیا کی ساری شان و شوکت یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ بہت بڑی دولت والا تھا قارون، بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، بہت بڑا بادشاہ تھا نمرود، لیکن جب اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آیا، جب موت کا پروانہ آیا، فرعون کی بادشاہت ختم ہو گئی، نمرود کی شہنشاہیت ختم ہو گئی، قارون کی دولت اس کے کام نہیں آئی۔ ہم کتنے نادان اور کتنے پتھر دل ہیں کہ آج اپنے ہاتھوں سے اپنے مردوں کو دفنانے کے باوجود ہم موت کے بارے میں نہیں سوچتے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، قد افلح المؤمنون، میرے بندو آؤ میں تمہیں کامیابی کا فارمولہ بتا رہا ہوں۔ تم دنیا کی دولت کو کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہو، تم دنیا کے نام و نشان کو، دنیا کی شہرت کو، دنیا کی عزت کو تم کامیابی کا معیار سمجھ کر کے بیٹھے ہو۔ قد افلح، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیاب کون لوگ ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ 10 چیزیں پیدا ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ سب سے پہلی چیز جس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے وہ کیا ہے؟ ایمان والا۔ جب تک ایمان ہمارے اندر نہیں آئے گا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
میری پیاری ماں بہنوں، آج کتنے مسلمان ہیں جن کو اپنے ایمان کی قیمت ہی نہیں معلوم، جن کو اپنے ایمان کی ویلو بھی نہیں معلوم۔ اخباروں پر خبریں آتی ہیں مسلمان لڑکیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کالج سے دوستی کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، پھر شادی بھی کر لیتی ہیں، پھر وہ مرتد بھی ہو جاتی ہیں، وہ اسلام چھوڑ کر کے اپنے بوائے فرینڈ کا جو مذہب ہوتا ہے، اس کا جو دھرم ہوتا ہے، وہ سویکار کر لیتی ہیں۔ یہ پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے بہت بڑے شرم کی بات ہے کہ آج ایک مسلمان لڑکی مرتد ہو جائے۔ اس کا مطلب کہ اس کے باپ نے، اس کی ماں نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ وہ لوگوں، ایمان دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، ایمان سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ایمان ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے غریب آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ وہ لوگ جو دنیا سے ایمان کے بغیر چلے گئے، جو دنیا سے کفر کی حالت میں چلے گئے، جن کے پاس ایمان نہیں تھا، جو دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر دینا چاہیں، ملء الارض ذهبا، اگر پوری زمین کے برابر سونا بھی دے کر کے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں، اللہ فرماتا ہے فلن يقبل، زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس توحید نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ سب سے بڑی دولت ایمان، اور جب اس ایمان کی دولت کا احساس ہو جاتا ہے تو ایمان کے راستے میں بڑی بڑی تکلیفیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال کو دیکھو، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر بلال کو لٹایا جاتا ہے، بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے، بلال کی پیٹھ عرب کی تپتی ہوئی ریت پر پگھل رہی ہے، بلال کا سینہ گرم پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے، اور بلال سے کہا جا رہا ہے اے بلال، ہم تمہیں ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں تکلیفیں پہنچانا چھوڑ دیں گے، اے بلال بس ایک بار تو اپنی زبان سے اقرار کر دو محمد رسول اللہ کا دین جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے، اور تم توحید کا انکار کر دو، تم ہمارے 360 بتوں کی خدائی کا اقرار کر دو۔ مگر بلال کو ایمان کی قیمت معلوم تھی، بلال نے اس تپتی ہوئی ریت پر گرم پتھر کے نیچے بھی بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے احد احد، وہ بلال وہ رنگ کا تو کالا ہے، ان کا رنگ کالا ہے، مگر اس کے سینے میں جو دل ہے وہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ عرب کا وہ حبشہ کرنے والا بلال ہے، وہ رنگ کے اعتبار سے کالا ہے، مگر میرے بھائیوں ان کے سینے کا ایمان دیکھو۔ بلال اس تپتی ہوئی ریت پر بھی کہتے ہیں وہ لوگوں احد، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میں ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایمان کی جب قیمت پتہ چل جائے تو انسان ایمان کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، حضرت سمیہ کی زندگی کے بارے میں ذرا پڑھو۔ حضرت سمیہ کو ظالم ابو جہل بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کرتا ہے، ان کے بدن کے کپڑے اتار دیتا ہے، ان کے بیٹے کے سامنے، ایک سگے بیٹے کے سامنے ان کی ماں کو ننگا کر دیا جاتا ہے۔ ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات اور اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی، ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا جائے۔ مگر سمیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایمان کی راہ میں ان کی جان چلی جاتی ہے، مگر سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ کو چھینا نہیں جا سکتا ہے، سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں جاتی ہے، کیونکہ سمیہ کو پتا ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے اور ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ آدمی کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، ایمان کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ جا رہے ہیں، اچانک آپ کو ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، آپ حضرت بلال سے کہتے ہیں، آپ حضرت جبریل سے کہتے ہیں جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی یہ خوشبو ایک عورت کی ہے، اور یہ عورت کون سی عورت ہے؟ یہ فرعون کے محل کی ایک نوکرانی تھی،
فرعون کے محل میں کام کرتی تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، یہ اسی عورت کی خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں جبریل اس عورت نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا، اس عورت نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت جبریل جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی، وہ عورت ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی اس کے ہاتھ سے گری، زمین پر کنگھی گری، اس کے منہ سے فوراً بسم اللہ نکل گیا۔ بسم اللہ۔ میری ماں بہنوں، آج ہمارے گھر میں اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ارے باپ رے، ارے ماں رے، اس طریقے کے جملے لوگ نکالتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، حادثہ بھی ہو جائے، کوئی پریشانی بھی آ جائے تو اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلنا چاہیے۔ اس عورت کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس کے منہ سے بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی تم کس کا نام لے رہی ہو؟ عورت کہنے لگی میں اللہ کا نام لے رہی ہوں جو میرا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ کیا تم میرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی ہو؟ کیا تم فرعون کو اپنا رب نہیں مانتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے اور فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتا دوں گی، کا کوئی ڈر نہیں ہے، تم بتا سکتی ہو۔ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ گئی۔ فرعون نے اس عورت کو بلوایا۔ ذرا غور کیجئے گا میری ماں بہنوں، ذرا غور کرنا میرے ساتھیوں۔ اس عورت کو فرعون کے دربار میں بلایا جاتا ہے۔ غریب عورت ہے، مزدور عورت ہے، لیکن اس کا ایمان دیکھو۔ فرعون کے دربار میں کھڑی ہو کر کے وہ کس طریقے سے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ فرعون سوال کرتا ہے الک ربن غیری، کیا تم مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو بھی اپنا رب مانتی ہے؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ ہاں اے فرعون، تو کان کھول کر کے سن لے، میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا سمجھ لو ہم تمہیں جلوا دیں گے، آگ میں جلا دیں گے، تاکہ کوئی بات نہیں، تم جلوا سکتے۔ آگ تیار کی گئی۔ فرعون نے حکم دیا اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کے دربار میں وہ عورت کھڑی ہو کر کے ایمان کی گواہی دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آگ جلائی گئی اور ایک ایک کر کے اس کے تمام بچوں کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں وہ عورت بچتی ہے اور اس کی گود کا ایک بچہ بچتا ہے، گود کا دودھ پیتا بچہ بچتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عورت آگ میں جانے کے پہلے جھجکنے لگتی ہے، پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے، اس دودھ پیتے بچے کو زبان دے دیتا ہے اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کہتا ہے یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا احسن من عذاب النار، اے امی جان تم اس آگ میں کود جاؤ، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آگ میں کود جاتی ہے۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ایمان کی ویلو اگر معلوم ہو جائے، ایمان کی قیمت اگر معلوم ہو جائے تو انسان اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے پریوار کی جان بھی ایمان کی راہ میں کٹوا سکتا ہے، اپنی جان قربان کر سکتا ہے، مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ دوسری چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور کامیاب لوگوں کی دوسری کوالٹی یہ، دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ وہ اپنی نماز میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ نماز میں پوری توجہ نماز کی طرف لگاتے ہیں، وہ نماز میں ادھر ادھر نہیں تاکتے ہیں، وہ نماز میں اپنے ذہن اور دماغ کو پوری طریقے سے نماز پہ لگاتے ہیں۔ آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے، جو نماز پڑھ رہے ہیں ذرا میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ذرا آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے،
کوئی اپنی داڑھی کھجا رہا ہے، کوئی اپنا کان کھجا رہا ہے، کوئی کپڑا بنا رہا ہے، کوئی بٹن بنا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے، یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ نماز اس طریقے سے پڑھی جائے کہ انسان بالکل سکون کے ساتھ کھڑا ہو اور پوری توجہ اس کی نماز کی طرف۔ اس لیے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، تو ایسی نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے۔ ایسی نماز آپ کو ثواب نہیں بلکہ عذاب دلائے گی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے اندر رہتے تو ہیں لیکن ان کا دماغ کہیں اور رہتا ہے۔ وہ نماز میں اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں، نماز کے بارے میں، دنیا کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ کا دل اور دماغ مکمل طریقے سے نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھیے۔ جب اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ کو یاد کر کے اور اللہ کا قرآن پڑھ کر کے اتنا رویا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، اتنا روتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کہ آپ کی داڑھی اور آپ کا پورا کپڑا آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فجر کا ٹائم آ جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اطلاع دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو آ کر کے بتاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جب اللہ کے نبی سلام پھیرتے ہیں، حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اتنی لمبی تہجد کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ مجھے اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ یہ میرے نبی کی نماز تھی کہ رات بھر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ ایک ہماری نماز ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ نماز میں ہمارا نہ جسم سکون سے ہے نہ ہمارا دماغ نماز کی طرف لگا ہوا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، جلدی جلدی رکوع کر رہا ہے، جلدی جلدی سجدہ کر رہا ہے۔ جب وہ سلام پھیر لیتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، ما صلیتا، تم نے ابھی نماز پڑھی تھی لیکن تمہارا رکوع ٹھیک نہیں تھا، تمہارا سجدہ ٹھیک نہیں تھا۔ ما صلیتا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر اسی نماز پر تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارا انتقال جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہوگا، تمہارا انتقال نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا، تمہاری نماز غلط ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نماز جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان سے کہنا چاہیں گے کہ آپ ذرا اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور قرآن کریم کی آیت پر غور کریں۔ اللہ نے کامیابی کی دوسری پہچان اس کو قرار دیا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عروہ ابن زبیر کو دیکھیے، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے۔ ایک مرتبہ یہ ملک شام جا رہے تھے، راستے میں ان کے پیر میں کچھ زخم آ گیا۔ جب ملک شام پہنچے تو زخم میں کیڑے پڑ گئے تھے، زخم بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں طبیب لوگ ہوا کرتے تھے جو یونانی دواؤں کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ نے اپنے پیر کو جب طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اے عروہ آپ کا پیر خراب ہو چکا ہے، پیر سڑ چکا ہے، کیڑے پڑ چکے ہیں،
آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا۔ حضرت عروہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ کہا کہ کوئی اور راستہ نہیں، آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا۔ حضرت عروہ نے کہا ٹھیک ہے، جب کوئی اور راستہ نہیں ہے تو چلو ٹھیک ہے، تو میرا پیر کاٹ دو۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اے عروہ، جب ہم پیر کاٹیں گے تو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے ہم جب کسی کا پیر وغیرہ کاٹتے ہیں تو اس کو نشے کی دوا پلا دیتے ہیں، اور نشے کی حالت میں، نیند کی حالت میں اس کے پیر کو کاٹتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اے عروہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ نیند کی دوا، وہ نشے کی دوا ہم آپ کو بھی پلا دیں۔ حضرت عروہ کہنے لگے او لوگوں، میں نے آج تک کبھی کوئی نشے کی چیز استعمال نہیں کی ہے، آج تک میں نے کوئی نشے کی چیز استعمال نہیں کی ہے، آج بھی میں کوئی نشے کی چیز استعمال نہیں کروں گا۔ آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں طرح طرح کے نشے کے شکار ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بیڑی اور سگریٹ کا شوقین ہے، کوئی کھینے کا شوقین ہے، کوئی ہمارا نوجوان گٹکھے کا شوقین ہے۔ ہم اپنا نشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذرا حضرت عروہ کو دیکھو، پیر کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نشے کی دوا استعمال نہیں کروں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے عروہ بہت تکلیف ہوگی، بہت پریشانی ہوگی، کہ ایک کام کرو، مجھے ایک کرسی پر بٹھا دو، میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں، نماز کے لیے ہاتھ باندھ لیتا ہوں، نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میں نماز شروع کر دوں تو تم اپنا پیر کاٹنے کا پروسیس شروع کر دو۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری ساری توجہ، میرا سارا دماغ نماز کی طرف لگا رہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم نماز کی حالت میں میرا پیر کاٹ دو گے، مجھے احساس نہیں ہوگا۔ یہ واقعہ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کر رہے ہیں، معتبر واقعہ ہے۔ عروہ ابن زبیر کرسی پر بٹھا دیے جاتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، اور نماز کی حالت میں طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے ان کا پیر کاٹ دیا۔ جب سلام پھیرتے ہیں تو ان کا ایک پیر جدا ہو چکا ہے، پیر کاٹ دیا گیا ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد جب اپنے پیر کو کٹا ہوا دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ ڈالتے اور کہتے ہیں اے اللہ، میرا ایک پیر چلا گیا ہے تب بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے ابھی ایک پیر اور دو ہاتھ تو سلامت رکھے ہیں میرے، اے اللہ تو نے جو ایک پیر میرا لے لیا ہے میں کوئی شکوہ نہیں کرتا ہوں، ابھی ایک پیر اور دو ہاتھ تو میرے سلامت ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، اور یہ ان کی نماز میں ان کے خشوع اور خضوع کا اور ان کی توجہ کا یہ حال تھا میرے پیارے۔ اللہ فرما رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب بندوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ تیسری پہچان والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب بندوں کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آج ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں، ان کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، سونے چاندی کے زیورات ان کے پاس موجود ہیں، 52.5 تولہ چاندی سے کا زیور ان کے پاس ہے، 7.5 تولہ سے زیادہ سونے کا زیور ان کے پاس ہے، لیکن اس زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں، یا نکالتی ہیں تو کیا حساب بنتا ہے، کتنی زکوٰۃ بنتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، تمہارے پاس اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تمہارے پاس زکوٰۃ کے لائق مال موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ سونا چاندی نہیں بلکہ جہنم کی آگ اپنے گھر میں جمع کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اے میرے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم
قیامت کے دن ان کے سونا چاندی کے زیورات کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ ان کی پیشانیوں کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا. وَجُنُوبُهُمْ ان کے پہلوؤں کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا. وَظُهُورُهُمْ اور ان کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا. اپنے مال کی زکات صحیح طریقے سے نکالو. کتنے لوگ ہیں آج ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر زکات کتنی فرض ہے, ان کے مال کی کتنی زکات ہے. ہماری گورنمنٹ کہتی ہے جی ایس ٹی دو, تو کاروبار کرنے والا اپنے مال کی صحیح جی ایس ٹی دیتا ہے. ہماری گورنمنٹ اگر کہتی ہے فلاں چیز کا کوئی ٹیکس دو, ہم حساب و کتاب کر کے ٹیکس نکالتے ہیں. زکات تو کوئی ٹیکس بھی نہیں ہے. زکات تو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. زکات ہمارے مال کو پاک کرتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, زکات کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر زکات لوگ دینا بند کر دیتے ہیں یا زکات کے اندر لاپرواہی کرنے لگتے ہیں, اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر کسان کتنی خودکشی کر رہے ہیں. بارش نہیں ہو رہی ہے, فصلیں تباہ ہو جا رہی ہیں, فصلیں برباد ہو جا رہی ہیں. کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت زکات ادا نہیں کرتی ہے یا زکات کے معاملے میں لاپرواہی کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں کی تیسری پہچان یہ بتائی, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وہ زکات ادا کرتے. نمبر 4 وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اور میرے کامیاب بندوں کی چوتھی نشانی یہ کہ وہ لغو چیزوں سے, بیہودہ چیزوں سے, گندی چیزوں سے, غلط چیزوں سے دور رہتے ہیں, گندے کاموں سے دور رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عَنِ اللَّغْوِ کہا. لغو کے اندر دنیا کی تمام برائیاں آ گئی ہونے. آج وہ برائی جو کل کرنا مشکل تھا, جس کو کرنے کے پہلے لوگ 1000 بار سوچا کرتے تھے, آج موبائل کے ذریعے وہ برائی آج ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے. آج ہاتھوں میں آ گئی ہے وہ برائی. اور حالات یہ ہیں کہ انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے, اکیلے میں ہوتا ہے, تو بہت سارے غلط کام اسی موبائل کے ذریعے وہ کر رہا ہے. یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں, یہ جو انگلیوں سے ہم اپنے موبائل کے اوپر ٹچ کر رہے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں, یہ ٹک ٹاک پر آج جو ویڈیو بنائے جا رہے ہیں, یہ نوجوان لڑکے جو ناچ گانے دیکھ رہے ہیں, جو گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, کل یہ انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی. اللہ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم, کل قیامت کے دن تمہاری زبانیں بھی گواہی دیں گی, وایدیہم تمہارے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, وارجلہم تمہارے پیر بھی گواہی دیں گے. انسان کی انگلیاں بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گی اس موبائل کے ذریعے اس نے جو غلط کام. کامیاب بندے وہ ہیں جو بیہودہ اور لغو چیزوں سے دور رہیں. آپ رات کے 12 بجے, رات کے 2 بجے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, کمرے کا دروازہ بند ہے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, انٹرنیٹ پیک اس کے اوپر چالو ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس سچویشن میں آپ موبائل کا جو غلط استعمال کر رہے ہیں, میرے پیارے ساتھیوں, کوئی دنیا کی طاقت دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ تعالیٰ کا کیمرہ تو 24 گھنٹے چالو ہے. اللہ کا کیمرہ تو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, میرا اللہ تو وہ ہے جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے, جو رات کے سناٹے میں بھی جو کام ہو رہا ہے اس سے بھی واقف ہے. میرے بھائیوں, اپنی تنہائیوں کو برباد نہ کرو, اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے بھرو نہیں, اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے لبریز نہ کرو. یاد رکھو تنہائی میں جو گناہ ہم کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو برباد کر ڈالیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میری امت کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ قیامت کے دن آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے. پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں غلط کام کریں گے, جو اکیلے میں غلط کام کریں گے. آج ہمارے نوجوان کو دیکھیں,
बाइक चला रहा है, कानों में हेडफोन लगाए, कार चला रहा है, कार में भी गाना बज रहा है, गाना सुने बगैर उसको नींद नहीं आती है। कहता है कि म्यूजिक सुनने के बाद उनको सुकून मिलता है। कल मैं एक जगह प्रोग्राम में गया था, एक साहब की गाड़ी में बैठा हुआ था, वो गाड़ी में तकरीर सुना रहे थे, तकरीर लगाए हुए थे। तो एक हिंदू ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो हिंदू ड्राइवर क्या कह रहा है कि भाई साहब ये जो आप सुन रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा म्यूजिक लगा दे तो बड़ा अच्छा होगा। बोले ये जो मजहबी गाना, उसने तकरीर को मजहबी गाना बोला, उसने कहा ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें थोड़ा म्यूजिक लगा दे। उसने कहा कव्वाली बजा दे। यानी आज एक गैर मुस्लिम की ये सोच है कि उसको म्यूजिक के बगैर सुकून नहीं मिलता। आज वो सोच मुसलमान की है। आज मुसलमान नौजवान कितने हैं जो बगैर म्यूजिक सुने, बगैर गाना सुने और रात में सोते नहीं हैं। एक जमाना था कि मुसलमान के घर में सुबह सवेरे औरतें नमाज पढ़ने के बाद बैठ करके घर में कुरान की तिलावत करती थी। सुबह तो तिलावत से घर का आगाज होता था और रात में लोग कुरान पढ़ करके अल्लाह का जिक्र करके सोते थे। आज उल्टा मामला हो गया। आज रात में सोता है तो हाथ में मोबाइल है, सुबह उठता है तो हाथ में मोबाइल। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मोबाइल इस्तेमाल न करें। बहुत मुफीद चीज है, बहुत अहम चीज है, बहुत काम की चीज है। आप घर बैठे बहुत सारी चीजें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मगर अल्लाह के वास्ते इस मोबाइल को इतना ना इस्तेमाल करो कि बीवी का हक भूल जाओ, इतना ना इस्तेमाल करो कि बाप की खिदमत भूल जाओ, इतना ज्यादा इस मोबाइल को इस्तेमाल ना करो कि अपने बच्चों को भूल जाओ। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून। अल्लाह फरमाता है कि मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो लग़्व चीजों से दूर रहते हैं। अच्छा, लग़्व चीज में एक चीज और आती है, फालतू किस्म के सवालात। जैसे कभी कभी लोग जलसे में भी पर्ची लेके देते हैं, मौलवी साहब ये सवाल है, ये सवाल है, और सवाल क्या होता है? बेमतलब सवाल होता है। एक बहुत बड़े इमाम के पास एक सवाल आया। सवाल ये आया कि कयामत के दिन जो तराजू होगा जिस पर अल्लाह ताला नेकियों को और गुनाहों को तौलेगा, वो तराजू सोने का होगा या चांदी का होगा? ये सवाल किसी ने लिख करके भेजा कि कयामत के दिन जिस तराजू के ऊपर अल्लाह ताला लोगों के आमाल को तौलेगा, वो सोने का होगा या चांदी का होगा? तो इमाम साहब ने उस पर्ची के पीछे लिख दिया कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम का मानने वाला वो आदमी है जो फजूल चीजों से दूर रहे, जो लायानी चीजों से दूर रहे। अरे भाई, अल्लाह ताला के यहाँ जो तराजू होगा वो सोने का होगा या चांदी का होगा, ये जान करके हम क्या करेंगे? इससे क्या मतलब निकलता है? तो लग़्व और फजूल चीजों के बारे में मत पढ़िए मेरे भाइयों। अगर आपको अपने उलमा से सवाल भी करना है तो जो सवाल काम का हो, जो दीन से मुताल्लिक सवाल हो, आप वो सवाल करें, फजूल किस्म के सवाल आप न करें। तो ये चौथी चीज हो गई, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिज़ून। अल्लाह के कामयाब बंदे वो हैं जो लग़्व चीजों से दूर रहते हैं। नंबर 5, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और अल्लाह फरमाता है कि मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो ज़िना नहीं करते, जो बदकारी नहीं करते। इल्ला अला अज़वाजिहिम, हाँ, जो हमने जायज तरीका बनाया है, हलाल तरीका बनाया है, निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, शादी करके अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। यानी अल्लाह ताला अपने कामयाब बंदों की एक निशानी ये भी बताता है कि वो ज़िनाकारी से और बदकारी से दूर रहते हैं। आज आप नजर उठा के देखें, आज मुस्लिम समाज के अंदर, आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर भी ज़िनाकारी बहुत तेजी से फैल रही है। आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने का कल्चर बहुत ज्यादा आम हो रहा है। आज लड़के लड़कियों के बीच में नाजायज ताल्लुकात चल रहे हैं। और मुझे कहने दीजिए, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, उसका बहुत बड़ा सबब यह है कि आज हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है, हमने शादी को मुश्किल कर दिया है। हमारी शादी में दुनिया भर के रस्म रिवाज है, दुनिया भर के रस्म रिवाज। क्या मुझे मालूम नहीं है कि आपके इलाके में जहेज की लंबी चौड़ी डिमांड चलती है?
اس جہیز کی ڈیمانڈ نے بھی ہمارے یہاں شادی کو مشکل کر دیا ہے، اور جب نکاح مشکل ہوا ہے تو زنا آسان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو اور اپنے آپ کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرو۔ میرے نبی نے جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے وہ بالکل سمپل اور آسان ہے، اس کے اندر نہ جہیز ہے، نہ بارات ہے، نہ دنیا بھر کی فضول رسم ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث مجھے یاد آئی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اضمنوا لی ستن اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، 6 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی تم اگر ضمانت لے لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون سی 6 چیزیں؟ نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو، جب بولو تو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ، جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو امانت کو صحیح طریقے سے ادا کر دو۔ نمبر 4، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ نمبر 6، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ 6 کام تم کر لو، 6 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی لے لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں، شرمگاہ کی حفاظت اسلام کے اندر اس کا بھی بہت ضروری چیز ہے، اور اسی لیے ہمارے مذہب میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آدمی سنیاسی بن جائے، آدمی شادی ہی نہ کرے یا بیوی کو چھوڑ کر کے ملک کی حفاظت کرے، ملک کی خدمت کرے۔ یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے شادی کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، اور اس کے بعد تم اللہ کا بھی کام کرو، تم دین کا بھی کام کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ بیوی بیچاری پریشان رہتی ہے کہ میرے شوہر کو میری طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملنے کے لیے گئے تو حضرت ام درداء، ابو درداء کی بیوی ام درداء، دیکھا کہ ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں اور بالکل میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حلیہ بنا کے رکھا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت ام درداء نے کہا میرے شوہر کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے، مجھے دیکھتے ہی نہیں ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، بیوی کا تو کوئی حق ہی ادا نہیں کرتے۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا رکھ دیا گیا۔ ابو درداء نے سلمان فارسی سے کہا تو کھانا کھا لو۔ سلمان فارسی بولے میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے۔ کہا ارے بھائی میں روزہ ہوں، کہا روزہ توڑ دو۔ پتا چلا کہ نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو توڑا جا سکتا ہے۔ سلمان فارسی نے روزہ توڑایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں ساتھیوں نے مل کر کے کھانا کھایا۔ رات ہو گئی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ سلمان فارسی نے کہا تھوڑی دیر آرام کر لو پھر تہجد پڑھنا۔ جب رات کا آخری پہر آ گیا، رات کے 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، رات کا آخری پہر آیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء کو اٹھایا، چلو اب تم اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو۔ چلو دونوں دوستوں نے مل کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور جب تہجد کی نماز پڑھ چکے تو سلمان فارسی کہنے لگے اے میرے ساتھی ابو درداء، میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا۔ اے ابو درداء، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے۔